حدیث نمبر 291۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 292۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درست رہو اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور جان لو کہ نماز تمہارا بہترین عمل ہے، اور وضو کی حفاظت صرف مومن شخص ہی کر سکتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 293۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو ہونے کے باوجود وضو کرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 294۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی طہارت وضو ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 295۔ شبیب بن ابی روح رحمۃ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی تو سورۃ الروم کی تلاوت فرمائی۔ آپ بھول گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، یہی لوگ تو ہمیں قرآن بلا دیتے ہیں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 296۔ بنو سلیم کے ایک آدمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرے ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پر شمار کیا۔ فرمایا، سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے، اور الحمدللہ کہنا اسے بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ روزہ نصف صبر ہے، جبکہ طہارت نصف ایمان ہے۔ ترمذی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 297۔ عبداللہ سنابحی اور رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو خطائی اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، جب ناک جھاڑتا ہے تو خطائی اس کی ناک سے نکل جاتی ہے، جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو خطائی اس کے چہرے سے نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کے پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو خطائی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو خطائی اس کے سر سے حتیٰ کہ اس کے کانوں سے نکل جاتی ہے۔ جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو خطائی اس کے پاؤں حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہے۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور اس کی نماز کے لیے زائد ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 298۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو فرمایا، ان گھروں کے رہنے والے مومنوں تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، اور ہمارے بھائی وہ ہے جو ابھی نہیں آئے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی نہیں آئے اور وہ بعد میں آئیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر کسی شخص کا سفید ٹانگوں اور سفید پیشانی والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس وہ آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی جبکہ میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 299۔ ابو دردہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے مجھے سجدہ سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی، پس میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو تمام امتوں میں سے اپنی امت پہچان لوں گا، اور اسی طرح اپنے پیچھے، اسی طرح اپنے دائیں اور اسی طرح اپنے بائیں طرف۔ تو کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تمام امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جبکہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کتنی امتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہوگا، اور میں انہیں اس لیے بھی پہچان لوں گا کہ انہیں ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میں انہیں پہچان ایک اور علامت سے بھی لوں گا کہ ان کے اولاد ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 300۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 301۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول کی جاتی ہے نہ مال حرام سے صدقہ، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 302۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے کثرت مزی آتی تھی لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ میرے سسر تھے، پس میں نے مقداد سے کہا تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرمگاہ دھوئے اور وضو کرے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 303۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو کرو۔ الشیخ الامام الاجل محی السنہ رحمۃ اللہ نے فرمایا مذکورہ بالا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے، رواہ مسلم وفی مصابیح السنہ۔ حدیث نمبر 304۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ کیا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 305۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو وضو کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ اس نے پھر دریافت کیا کیا ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کر۔ اس شخص نے پوچھا کیا بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا اونٹ کے بارے میں نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 306۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس کرے اور اس پر
معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ آیا اس نے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں تو وہ مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ وہ کوئی آواز سن لے یا بدبو محسوس کر لے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 307۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 308۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی اور موضوع پر مسح کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے اس طرح پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے عمدن ایسے کیا ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 309۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ خیبر کے زیر علاقے صحبہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی، پھر آپ نے زاد راہ طلب کیا تو صرف ستو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ کے فرمان کے مطابق انہیں بھگو دیا گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے اسے کھایا، پھر آپ نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے تو کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ فرمایا۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 310۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز یا بدبو محسوس ہونے کی صورت میں وضو واجب ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔